السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ملک کی سیاسی صورتحال بہت دلچسپ ہے اور معاشی صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم معیشت اور سیاست کو الگ الگ رکھ کے بات کریں، ہم ان دونوں کو ساتھ رکھ کے ہی موجودہ صورتحال کو اینالائز کرنا ہوگا۔ اور ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ زیادہ سے زیادہ ملک میں 11 ماہ کے بعد انتخابات ہونے ہی ہیں۔ تو یہ جو سال ہے یہ الیکشن کا سال ہے جس میں قوم داخل ہو چکی ہے، سیاسی جماعتیں داخل ہو چکی ہیں۔ تو یہی وہ ٹرائنگل ہے، یہی وہ پیرایا ہے جس میں اس موجودہ صورتحال کو اینالائز کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ عمران خان جب مرکزی حکومت سے باہر آئے اس کے بعد ان کی مقبولیت بڑھی۔ جب وہ اپنی حکومت کے اندر تھے تو اس وقت ان کی مقبولیت بہت گھٹی ہوئی تھی، بہت کم تھی، اور عوام ان کو کوس نہیں دے رہے تھے کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت بڑھ چکی تھی۔ لیکن آج مہنگائی اس سے ڈبل ہو چکی ہے۔ آج ایک عام آدمی کا گزارا بڑا مشکل ہے۔ اس تمام صورتحال کو جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور جتنا آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ شاید میں جانتا ہوں، تو اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں سرپرائز دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس موجودہ نظام کو کرپٹ نظام سمجھتے ہیں اور اس کرپٹ نظام کا مزید حصہ نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ کے پی اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے، وہ پنجاب اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے۔ سینٹ سے میں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی اس پر ابھی ہم واضح نہیں ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یا تو یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، یا ان اسمبلیوں سے عمران خان صاحب کی جماعت باہر آ جائے اور یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور جو اندر بیٹھا ہو وہ اس تمام مجموعی جو صورتحال ہے جس میں عوام کی پریشانی بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں تمام چیزیں، اس کی ذمہ داری لے اور پھر وہ اس طرح سے الیکشن میں داخل ہو۔ تو ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جہاں پر ایک حکومت قائم ہو جائے، ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے، بھلے سے اس کا عرصہ جو ہے کچھ لمبا کر لیا جائے، اور دونوں ہی جماعتیں پھر الیکشن کیمپین میں چلے جائیں اور ایک لیونگ پلینگ فیلڈ سب کے پاس موجود ہو اور پھر یہ الیکشن میں جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور انتخابات اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہوگی، اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سنبھالنا ہوگا، اور اس کے لیے سخت اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور بہت محنت سے کام کرنا ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اعلان تو کر دیا، لیکن اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اب مشورہ کریں گے۔ تو آج مشورے جاری رہے، عمران خان صاحب کی طرف بھی، پی ڈی ایم کی طرف بھی۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ایک ابہام موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں مہمانوں سے یہی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب صورتحال کس طرح سے آگے بڑھے گی۔ کیا کوئی جمود ہے یا واضح اور کلیئر ہمارے سامنے صورتحال موجود ہے؟ ملک جس طرف بڑھ رہا ہے سیاسی حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، آپ ان کے تجزیے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو عثمان ڈار صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے جس وقت فیصلہ کیا، ایک سرپرائز تھا، ایک انہوں نے ایسی بات کر دی جس کو ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے، شاید اکثر لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، کہ آپ کی پارٹی میں بڑی حیرانی ہوئی اس پر، دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ خان صاحب نے یہ کیا کہہ دیا۔ تو آپ کے پاس اچھا خاصا موقع موجود تھا، وزیر آباد سے آنے کے بعد سے اب تک آپ لوگوں کی مشاورت نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کل تو ہم سمجھے تھے اگر یہ اعلان کرنا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دونوں چیف منسٹرز جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی مشورہ نہیں تھا آپ کے اندر؟ آپ کیا کوئی تیاری نہیں تھی؟ دیکھیں مسعود، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ میرا کلپ سنا سکیں اپنے ویورز کو، کپتان نے پہلے دن سے ہی پلان اے بی سی ڈی بنا رکھا تھا، اور پی ڈی ایم اور یہ چوروں کا ٹولہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید عمران خان آئے گا، چڑھائی کرے گا، اسلام آباد میں انارکی کی سچویشن ہوگی، ربڑ کی گولیاں ماریں گے، آنسو گیس، لاٹھی چارج، اور پاکستان انارکی کی طرف جائے گا اور سری لنکا والے حالات واقعی بن جائیں گے۔ تو میں کم از کم اپنے لیڈر اور آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ضرور ہدایت رسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس دانشوری کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو اس انارکی سے، خاص طور پہ جس طرح کل انہوں نے کہا اور آپ نے عوامی رد عمل دیکھا جب عمران خان نے کل کہا جی اگر ابھی اسلام آباد کی طرف چلیں، تو کس طرح کا رسپانس تھا پبلک سے، جس طرح لاکھوں لوگ کل راولپنڈی میں موجود تھے،
انہیں لے کے ہم اسلام آباد آ جاتے اور یہ بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو کنٹینر لگا کے سمجھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہم داخل نہیں ہو سکتے، یہ سب بہا کے لے جانے تھے انہوں نے. پھر یہ لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو سری لنکا والی سچویشن بن جاتی تھی. پہلے دن سے عمران خان کا ایک ہی موقف رہا ہے پاکستانیوں کہ میں اس گلے سڑے بدبودار کرپشن میں جکڑے نظام کو نہیں مانتا. اسی لیے ہم نے صوبائی قومی اسمبلیوں سے استعفے دیے، واپس نہیں گئے. ہم نے پریشر بلڈ کیا. آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ 4 سال مختلف چیزوں سے گلے سڑے نظام کا حصہ رہے، مرکز میں رہے، صوبائی اسمبلیوں میں رہے، سینٹ میں رہے، اور اب آپ کا جو بیانیہ ہے بالکل ٹھیک، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سپورٹرز فالوورز مان رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے باقی رہنما بھی کچھ کہہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں، مسعود آپ نے بڑا زبردست. سر یہ بھی تو ایک نیریٹو ہے جو عوام میں جا رہا ہے، تو آپ نکل جائیں اسمبلیوں سے، یہ جس طرح سے مرکز میں حکومت چلا رہے ہیں ویسے چلاتے رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تو کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے اس پر. پلان اے بی سی ضرور ہوگا مگر تیاری تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں مسعود، فضل الرحمان صاحب کی حالت بھی قابل رحم ہے. اگر ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ عوام میں اتنا پاپولر ہو تو چند روز قبل کرک کی سیٹ پر جو انہیں عبرتناک شکست پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر سے ہوئی ہے، انہیں تو ویسے ہی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے ان کی سیاست کی دکانداری بند کر دی تھی، یہ جیت ہی نہیں سکے ہیں اور اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. لیکن آپ نے بڑا زبردست سوال کیا مجھ سے کہ 3.5 سال عمران خان اس گلے سڑے بدبودار نظام کا حصہ رہا ہے. میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3.5 سال میرے لیڈر اور آپ کے سابق وزیر اعظم نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن پہلے دن سے عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے ایم کیو ایم نامی، باپ نامی مختلف پارٹیوں کی بیساکھی دے دی. سادہ اکثریت بھی نہیں لینے دی عمران خان کو پاکستانیوں کہ آپ لوگوں کے لیے قانون سازی نہ کر سکے، اس گلے سڑے بدبودار کرپشن میں جکڑے ہوئے نظام کو ٹھیک نہ کر سکے. میں خود وکٹم ہوں، 1400 ووٹوں سے مجھے ہرایا گیا. مگر عثمان بھائی آپ کو کیوں نہیں آج تک گن پوائنٹ پر کسی نے تھوڑی کہا تھا آپ جا کے ایم کیو ایم سے ووٹ مانگ لیں، باپ سے ووٹ مانگ لیں. آپ کی خواہش تھی الیکشن میں اقتدار میں آنا، آپ نے ایسا کیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، کل کے اعلان کے بعد جب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کیا اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے؟ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، اسمبلیاں تحلیل کریں گے؟ دیکھیں دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، پنجاب کی اور کے پی کی. سندھ اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے، بلوچستان اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. اور پرویز لائی بڑے وفادار شخصیت ہیں، ان کا بیان سامنے آ چکا ہے. اور سینٹ پہ ابھی کچھ ایسا ڈسکشن نہیں ہوئی. دیکھیں سینٹ پہ ابھی ایسا ڈسکشن نہیں ہوئی. اگر سینٹ میں بھی استعفے دینے ہوں گے تو اس طرح بھی جا سکتے ہیں. میں سوال یہ اٹھاتا ہوں، 64% پارلیمانی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، 500 سے زیادہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی کی کیا افادیت رہے گی جب 500 سے زیادہ اراکین استعفے دے کے نکل جائیں گے؟ سر وہی افادیت رہے گی جو ہمارا اصل ٹارگٹ تو الیکشن تھا. مرکز میں اس وقت اپوزیشن اور حکومت ایک ہی ہے نا، یعنی اپوزیشن لیڈر تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے، تو وہی افادیت ہوگی. وہ آپ لوگ گھر چلے جائیں گے، یہ گھر نہیں جانے والے. بیرسٹر صاحب اب واضح لائحہ عمل آ گیا. عثمان ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور باقی اسمبلیوں سے وہ استعفے دے دیں گے. سینٹ کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا. پی ڈی ایم کے پاس کیا ہے کہ وہ اس کا کاؤنٹر کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب پہلے تو چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جب ان کو عمران خان کی جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈز تھی، جو بھی ان اس جتھے کے بلیک میلنگ ٹیکٹکس اور بلیک میلنگ چیزیں تھیں، جب وہ سب فیل ہو گئی، جب یہ منہ کے بل گر گئے، تو اب یہ نئے آئیں بائیں اور نئے چیزیں جو ہیں یہ بنانے شروع ہو گئے. یہ ایک چیز کے لیے آئے تھے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ کیا پریشر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. اور یہ کس طرح اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، اپنے اداروں کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، کس طرح میر صادق اور میر کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، کس طرح یہ غداروں کی سرٹیفکیٹس یہ دے رہے تھے، کس طرح پاکستان کے پتہ نہیں کیا کیا یہ سرٹیفکیٹس یہ دے رہے تھے. جب ان کے پاس اب کچھ بکا نہیں، کچھ بیچنے کے لیے رہ نہیں گیا، اپنے لوگوں کو گمراہ. آج دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ان کو آہستہ 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 ان کے سامنے سب چیزیں آئیں گی.
یہ سب نے ان کو منہ کے بل کھانے گریں گے بھی اور ان کو کھانی بھی پڑے گی. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے 4 سال لوگوں سے جھوٹ بولا. کے پی کے میں پچھلے 9 سال سے لوگوں کو گمراہ کیا. یہ آج باتیں کر رہے تھے پاکستان کی کہ پاکستان کی اکانومی. مجھے بات بتائیں کہ آج سے 8 سال پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا. تب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا, $60 بلین پاکستان میں ساری چیزیں ہمارے ذہن میں پاکستان کی ہسٹری چینج ہو رہی تھی. تب بھی یہ روڈوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تب بھی یہ جلاؤ, مسعود صاحب ایک سیکنڈ, تب یہ جلاؤ گراؤ کر رہے تھے. اور آج بھی ان کا یہی وتیرہ ہے. ان کے پاس تو پنڈی نے ریجیکٹ کر دیا, بندہ ہی نہیں نکلا. آ کے ان کے جلسے گاہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ روڈوں پہ ان کو آگے جلسے کرنے پڑے تھے. جاتے جلسے گاہوں میں کرتے, نواز شریف پارک میں جلسہ کرتے, بڑے جلسے گاہیں جہاں بنی ہوئی ہیں. یہ روڈوں کے اوپر جلسہ کرنے پہ مجبور ہو گئے جہاں ڈبل سائڈ ٹریفک روک کے. تو آپ ان کا حال خود ہی دیکھ لیں, پہلے کیا باتیں کر رہے تھے اور بعد میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اور ان کے پاس عوام کو یا انہوں نے آج تک بتایا ہے کہ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیا ہم کس طرح چیز بہتر کر سکتے ہیں, ہم کس طرح بہتر کریں گے. سر دیکھیں یہ اسٹریٹجی تو ہمارے نعرہ لگایا تو آپ کے پاس بھی موجود نہیں ہے. آج آپ کے سابق وفاقی ہمارے پاس نہیں. مسعود صاحب ایک سیکنڈ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا وہ کرپشن کا, وہ تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں یہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, عثمان ڈار صاحب جیسے کہہ رہے ہیں. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری دیکھیں یہ جو مرضی کریں, یہ ملک کی ڈیموکریسی چلے گی, ادارے اپنا کام پورا کریں گے, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. یہ پریشر گروپس اور کسی جتھے کی وجہ سے آپ کے یہ بھول جائیں, اس ابہام سے نکل جائیں کہ کوئی الیکشنز ہوں گے. ہم جب آئے تھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں تھا اس تخت پہ بیٹھنے کا, ہمیں پتہ تھا کانٹوں کی سیج ہے. مجھے ذرا بتائیے گا ایک سیکنڈ مسعود صاحب, ہم نے یہ لیا اس لیے مسعود صاحب, ہم نے حکومت لی اس لیے کیونکہ اگر ہم نہ لیتے ملک بینک کرپٹ ہو جاتا. بینک کرپسی کی طرف چلا گیا تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ خطرہ آج بھی موجود ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, ساری چیزیں. یہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں تو آپ قانون سمجھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کتنے عرصے میں الیکشن کرانے ہوں گے ان اسمبلیز کے لیے؟ کیا آپ جنرل الیکشن کی جو تاریخ ہے عام انتخابات کی وہاں تک جائیں گے, یا قانون کہتا ہے کہ 3 مہینے میں آپ کو الیکشن کرانے ہوں گے؟ مسعود صاحب اس پہ تو آپ پی ڈی ایم کی اور تمام جماعتوں کی جو بھی بیان آئے گا وہ آئے گا, لیکن چاہے جو بھی ہو الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کروا دیں گے. ان کو جو ضرورت پڑی ان کو ہم کروا دیں گے. لیکن آپ کا جو بڑا الیکشن ہے, جو آپ کا ملکی الیکشن ہے, وہ نیشنل اسمبلی کا اپنے ٹائم پہ ہوگا. کہ تمام ان چیزوں سے, اور یہ تو دیس لیف ہے یار, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو مسعود صاحب آپ کو یہ بھی بیٹھ کے بتا دوں, دیکھنا بھی آپ منڈے ٹیوزڈے کو کس طرح یو ٹرن ہوگا. ان کے اپنے لوگوں نے ادھر ادھر رابطے کرنے شروع کر دیے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائیں, آپ عدم اعتماد کی تحریک کرائیں. ان کے اپنے لوگ جو چلیں جو بھی صورتحال ہوگی سامنے آ جائے گی. اگر عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا اور یہ رسک لیا ہے, یہ میں خود مانتا ہوں یہ ایک بہت ڈیئرنگ فیصلہ ہے. اگر عمران خان نے لیا ہے, وہ اس میں ناکام ہوں گے تو یہ بہت بڑی ان کی ناکامی ہوگی. سلیم بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پہلے تو میری رہنمائی کیجیے گا کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں جیسے عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر کتنا وقت ہے کہ ان اسمبلیوں کے الیکشن کرائے جائیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ان اسمبلیوں کو لمبا کھینچا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود رضا, آپ نے یاد کیا. شکریہ سر. گزارش یہ ہے کہ میرے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈار صاحب, عثمان ڈار صاحب. میں جب بھی کبھی ان کے ساتھ پروگرام میں آتا ہوں ایسی میری زندگی عذاب ہو جاتی ہے. میں بتا نہیں سکتا آپ کو, میں بول بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں, نہ میں کوئی نیگیٹو بات کہہ سکتا ہوں, لیکن کوشش کروں گا میں ایسا کیا سر آپ تک اپنے جو وہ ہے ایسا نا دوستی ہے نا, ان سے اب کیا کریں ہم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2 نقصان ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کل کے اجتماع کے بعد. پہلا نقصان یہ ہوا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہ ڈرتی تھی کہ عمران خان صاحب اگر اپنی خواہش کے مطابق کراؤڈ لے کے اسلام آباد یا پنڈی پہنچ گئے تو کیا ہوگا. وہ ڈر تو گیا ہے نکل. عثمان ڈار صاحب بیٹھ کے 50,000 دفعہ کہیں وہاں لاکھوں لوگ تھے, لیکن کتنے لوگ تھے وہ سب نے دیکھے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں وہاں. اور ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ جب ہیلی کاپٹر پر سے انہوں نے دیکھا کہ کراؤڈ کتنا ہے خان صاحب نے, تب وہاں ہیلی پیڈ پہ فیصلہ ہوا کہ اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کریں گے. اچھا تو کل کا فلاپ Having said that, 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پلان اے بی سی, کوئی اے بی سی نہیں تھا, صرف ایک پلان تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, 2 کام کر کے آئیں گے. ایک تھی نئے چیف کی تعیناتی اور دوسری تھی ارلی الیکشن کی ڈیٹ.
یہ واحد پلان تھا، آج سے نہیں، جب سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت سے باہر نکلے تب سے سارا پریشر 51 جلسوں کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجھے سمجھا دیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ تھا تو میں قائل ہو جاؤں گا۔ یہ دونوں تو نہیں ہوئے ہیں، چیف صاحب بھی تعینات ہو گئے ہیں، نئے الیکشن کی بات کرنے کے لیے اب پی ڈی ایم تیار نہیں ہے، جو شروع میں کہتے بھی تھے کہ آئیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس وقت آپ نے نہیں مانی، اور اب وہ اس موڈ میں نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ایلیمنٹ پرو تھا، اب یہ توجہ سے سن لیجئے گا بات میری، جو پرو پی ٹی آئی ایلیمنٹ تھا وہ کافی مطلب ہے وہ اب ان عہدوں پر اس طرح سے متمکن نہیں ہے، لہٰذا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی ڈویژن تھی وہ تو حالات کے تقاضے کے تحت ہو گئی ہے ختم، وہ انسٹیٹیوشن پلٹے گا واپس ایک اکائی کی طرف، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اب ان کو مقابلہ کرنا ہے باقی کی پولیٹیکل پارٹیز کی، جو الائنس کہہ لیجئے پی ڈی ایم ہے یا جو بھی فیوچر میں الائنس بنے گی، الیکشن کی ڈیٹ ان کو الیکشن کی نہیں ملنی ہے، یہ صبر آ جانا چاہیے، یہ چاہے اسمبلیوں سے نکلیں چاہے کچھ کریں، آپ دیکھیے 2 3 4 آپشنز ہیں ان کے پاس، پلان بی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اپوزیشن کے پلان بی کا پتہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے دونوں صوبوں میں اب گورنر ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں عمر سرفراز چیمہ نہیں بیٹھے ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے 8 مہینے سے گورنر نہیں تھا کے پی کے میں، وہاں بھی لگ گیا جے یو آئی کا، ٹھیک ہے، لہذا جو بھی قرارداد پاس ہوگی اس کے اوپر کئی دنوں تک بیٹھا جا سکتا ہے۔ ادر دین دیٹ پلان بی یہ ہے کہ وہاں دونوں صوبوں میں اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک انیشیٹ کر دیں تو پھر اسمبلیاں توڑی نہیں جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پلان سی بھی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی مرضی کی ڈیٹ پر جب وہ سمجھیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی ویک ہے، آپ دیکھ لیجئے جو آج الیکشن ہو رہے ہیں جس کی طرف دانیال صاحب نے اشارہ کیا، جہاں ان کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، وہاں کے نتائج کو سامنے رکھیے۔ یہ میرے خیال سے کل کا جو شو ہوا ہے اس کو آپ جتنا مرضی کامیاب قرار دیتے رہیں، لیکن اس نے کافی سیٹ بیک کیا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو۔ اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیے گا یہ خدشہ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انٹیکٹ رکھنا عمران خان صاحب کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پی ٹی آئی میں سارے عثمان ڈار نہیں ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، عثمان ڈار کو میری رہنمائی کیجئے گا کہ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے، آج وہ عثمان ڈار کو ہٹا کر کسی اور کو عثمان ڈار کی جگہ کھڑا کر دیں تو شاید وہ بھی جیت جائے، تو صورتحال تو یہ ہے عمران خان کی اس وقت، جو ابھی ہم نے یہ 2018 میں صورتحال ہوگی۔ دیکھیے میں آپ کو معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ صورتحال اب نہیں ہے۔ اچھا، یہ 2 دفعہ ہم نے صورتحال دیکھی، ایک بھٹو صاحب کے دور میں کہ وہ اگر بجلی کے کھمبے پہ ٹکٹ دے دیں تو وہ بھی جیت جائے گا، یہی صورتحال عمران خان صاحب کی بھی تھی، لیکن نو لانگر اب نہیں ہے۔ اچھا، گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے 2018 کا الیکشن میں سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک تو الزامات ہیں نا، لیکن ایک ان کا رول ہے جو ہمیں کسی پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے بندے نے نہیں بتایا تھا، ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ سے زیادہ کوئی جمہوریت پسند جرنیل نہیں ہے، یہ آپ نے سنا تھا مسعود رضا یا نہیں؟ جی جی، آپ نے یہ سنا تھا کہ جنرل باجوہ سے زیادہ میری حکومت کی کسی نے خدمت نہیں کی؟ آپ نے یہ سنا تھا کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہوتا تھا تو میں ایجنسیوں سے کہتا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہے؟ یہ کسی نہیں یہ ہے۔ بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان نے کہا کہ یہی ان کی غلطیاں تھیں اور وہ ان غلطیوں کی وجہ سے ہی ان کو نقصان ہوا۔ اور میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، اور میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا، بلکہ اگر مجھے بتا دیں عثمان صاحب کے پاس جاتے وقت کہ جو حکومت کی تبدیلی کا عمل تھا یہ بالکل انڈیجنس عمل تھا، اس کو ہم تسلیم کر لیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا کہ بالکل پیور طریقے سے کہیں نہ پیسے کھلائے گئے کسی کو، نہ کوئی دباؤ استعمال ہوا، نہ کسی کو ٹیلی فون کالز ہوئیں، اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، ایم کیو ایم کا بھی ضمیر جاگ گیا، باپ کا بھی ضمیر جاگ گیا۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا اور باپ کا ضمیر آج کل کیوں نہیں جاگتا؟ ان کا کیا سٹانس تھا؟ میں عثمان بھائی آ رہا ہوں، عثمان بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں، ذرا ایک کامنٹ لے لیں ان سے، اپنا سلیم بخاری صاحب سے، پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ سلیم صاحب ذرا بتا دیجیے۔ اچھا، ان سے سوال کیا آپ نے، میں نے کہا شاید مجھ سے پوچھیں۔ جی،
ہم نے خان صاحب سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے خلاف سازش کی امریکہ نے ڈونلڈ لو کا نام لے کے, اور سائفر لہرا کے ہمیں بتایا, اور بہت سے لوگوں نے مانا اس کو. پی ٹی آئی تو خیر ریلیجیسلی اس پہ بلیو کرتی تھی, لیکن نان پی ٹی آئی ایلیمنٹس نے بھی کہا کہ ممکن ہو سکتا ہے بیکاز امریکہ کی ریپوٹیشن ہے رجیم چینج کی. لیکن ہمیں یہ بھی اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے مضبوط ادارے نے بتایا کہ الفاظ کا چناؤ غلط تھا لیکن سازش کا ایلیمنٹ نہیں تھا. اور یہ بات اب جنرل باجوہ نے آخری بیان میں کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں, دیکھیے جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی پی ٹی آئی اسٹرانگ تھی. پی ٹی آئی اس پورے الائنس سے نہ ڈرتی تھی نہ اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت تھی. لیکن جب آپ نے ان کو غدار, میر جعفر, میر صادق کہہ کے ان کو اپنے سے دور کیا, آپ ویک ہوئے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن 2018 نہیں ہے. اوکے. تو عثمان ڈار صاحب صورتحال یہ ہے جیسے سلیم بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس یہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کل کا جلسہ جو ہے وہ آپ کا فلاپ جلسہ تھا, اس کو دیکھ کر عمران خان صاحب نے فیس سیونگ ڈھونڈی ہے, اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اس وقت گورنرز آپ کے موجود نہیں ہیں, تو آپ کو کوئی بڑی کامیابی فوری ملنے والی نہیں ہے. اب صرف ایک پبلک پرسیپشن بچتی ہے, اس کے لیے بھی بتا چکی جناب سلیم بخاری صاحب. تو ذرا اس ساری چیزوں پہ کمنٹ کیجیے گا. ایک مختصر سی مجھے بریک لینے دیں, اس بریک کے بعد آپ تمام چیزوں پہ کمنٹ کیجیے گا. ویلکم بیک. عثمان ڈار صاحب, بریک سے پہلے سلیم بخاری صاحب نے جو گفتگو کی اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے جو گفتگو کی اس پر تو آپ رسپونڈ کیجیے گا, لیکن پہلے میرے سوال کا ایک جواب دے دیجئے کہ آپ نے کل یہ اعلان کیا تھا, آج کی رات ہے, کل دن میں اپوزیشن نے اگر کوئی اپلیکیشن دینی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہے تو وہ کر لیں گے. آپ کی طرف سے تو اس وقت تک میرے حساب سے ایڈوائز جا چکی ہونی چاہیے تھی پنجاب اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں. تو اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو کیا آج رات میں یہ عمل کر لیں گے آپ لوگ, یا موقع دیں گے ابھی اپوزیشن کو کہ وہ اپنا کھیل کھیل لیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ چھوٹے سے گروپ میں, جو ایک کور گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں ہو چکا ہے. سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے جی ہیلی پیڈ پہ کیا, ایسے فیصلے ہیلی پیڈ پہ نہیں کیے جاتے ہیں. کپتان پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے, لاہور سے نکلنے سے پہلے کہہ چکے تھے میں سرپرائز دوں گا, اور واقعی ان سب کے لیے سرپرائز تھا. آپ کے لیے آپ خود مان رہے ہیں کہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا کہ عمران خان نے آگے کہا جی میں اس نظام سے باہر نکل رہا ہوں. اور دوسرا, جہاں تک آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں, وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں لائی جا سکتی اس لیے کہ ابھی اس کا اجلاس جاری ہے, اور جب اجلاس جاری ہو اس دوران آپ کوئی طریقے عدم اعتماد نہیں لا سکتے. یہ میں آپ کے ناظرین کو کلیئر کر دیتا ہوں. اگر یہ گورنر راج کی طرف جائیں گے تو سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی. ہم کس لیے گورنر راج لگا رہے ہیں؟ جب استعفے دے دیے, اسمبلیاں توڑ دی, الیکشن کمیشن کا کام ہے صوبوں میں الیکشن کروا دیں, مرکز میں نہ توڑیں. لیکن یہ میرے بھائی جو نون لیگ سے بیٹھے ہیں, سلیم بخاری صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, درجنوں ٹاک شوز میں پاکستانی ہوں, یہ سارے کہتے تھے جی ہم اسمبلی توڑ دیں گے. ان کے فیڈرل منسٹر کہتے تھے, خود پرائم منسٹر شہباز شریف کہتے تھے جی پہلے یہ صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں, ہم الیکشن کرا دیں گے. اب کیوں بھاگ رہے ہیں یہ؟ عمران خان نے تو اسمبلیاں توڑنے کا کہہ دیا, اب حوصلہ کریں, ہلاکی جرأت کا مظاہرہ کریں. پھر ہم اس سے سوال کریں, ٹوٹ نہیں ہیں, فکر نہیں کریں, کوئی شک نہ کر, میرے ٹوٹنے جا رہی ہیں. ہم اس کرپٹ گلے سڑے بدبودار نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. اور ایک جواب میں ضرور دینا چاہوں گا, سلیم بخاری صاحب نے سوال اٹھایا تھا جی عمران خان کی پاپولیرٹی. معاملہ یہ ہے نا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیسپریشن کا فیصلہ تھا, ایک ناکامی کا فیصلہ تھا, اس لیے مشاورت کر کے نہیں آئے تھے, بعد میں مشاورت کرنی پڑ رہی ہے. ہو گئی بھائی, کل سے اب تک مشاورت ہو گئی, ابھی تک آپ کی طرف سے یہ سمری جو ہے وہ نہیں بھیجی گئی, یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائیں. دیکھیں, مجھے دلی خوشی ہے جی کہ جتنے زبردست طریقے سے میرے لیڈر آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس ملک کا نظام ایکسپوز کیا ہے, میڈیا کو ایکسپوز کیا ہے, ان تمام اینکرز کو ایکسپوز کیا ہے جو کہتے تھے جی عمران خان کو انارکی کی طرف نہیں جانا چاہیے, پاکستانیوں خون نہیں بہنا چاہیے,
پاکستان کے حالات آگے بڑے خراب ہیں. سر ایکسپوز میں یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا سلیم بخاری صاحب سے. اب مجھے تو یار ایک چانس دے دو میرے بھائی یار, اگر پروگرام میں بلایا تو مجھے بات پلیز کمپلیٹ کر. بات کیجیے, آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. میرے لیڈر کے اوپر چارج شیٹ ہے, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے ہیں. جی جی جی, آپ سلیم بخاری صاحب کو پورا موقع نہیں سر بات کیجیے, میں کریکٹ کر رہا تھا. آپ نے ظاہر سی بات ہے نا, میری برادری پر میں جواب دیتا ہوں نا, آپ نے سوال اٹھا دیا, میں نے کہا کلیئر کر دوں. جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہی سب اینکرز کہہ رہے تھے کہ انتشار کی طرف نہیں جانا چاہیے. کل عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ انتشار کی طرف. تو اب آپ لوگ اپریشیٹ کریں نا. جی سر اپریشیٹ کر رہے ہیں. عمران خان اگر کل چاہتا نا میرے بھائی, بالکل اگر میرا لیڈر پاکستانیوں کل چاہتا تو وزیر اعظم ہاؤس پہ ہی نہیں عظیم پاکستانیوں نے قبضہ کر لینا تھا سری لنکا کی طرح. عمران خان ایک دفعہ ہمیں کہتا آپ سب اسلام آباد کی طرف جائیں تو ان لاکھوں پاکستانیوں نے قبضہ کر لینا تھا. اب سنیں آگے بات. سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ 2018 میں عمران خان بڑا پاپولر تھا, اسی 2018 کے الیکشن میں کہتے ہیں جی آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان آیا, اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سلیکٹ کیا. سلیم بخاری صاحب 17 جولائی کو جو میرے لیڈر نے پنجاب میں کلین سویپ کیا, نون لیگ کی حکومت تھی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ ملی ہوئی تھی, الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا, اس کے باوجود عمران خان نے عبرت شکست دی 17 جولائی کو پنجاب الیکشن میں. 16 اکتوبر کو میرے لیڈر نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی الیکشن میں, 13 جماعتوں کو شکست دی میرے لیڈر عمران خان نے, اور الیکشن کمیشن کو شکست دی. الیکشن کمیشن والا تو الزام ہے نا سر آپ کا. ساتھ نہیں ہے نا عمران خان کے. عمران خان جیت رہے ہیں نا مسعود, آج کی بات کریں سب ایک طرف تھے. نہیں سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ سچویشن اب تبدیل ہو چکی ہے, اب ایسا نہیں ہے. بھائی مجھے جواب دینے دینا ان کا, مجھے جواب دینے دینا اپنے لیڈر کی طرح, اپنے لیڈر کی طرح, اپنے لیڈر کی طرح. کرک میں زمانہ ضبط ہوگی فضل الرحمان صاحب کی. جی سلیم بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور رکے سر, رکے ایک منٹ رکے, مجھے جواب دینے دینا, مجھے جواب دینے دے. اب یہ جو اپنے ڈار صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بھی اپنے لیڈر کی طرح جرنلسٹوں کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. یہ اینکر یہ ہیں اور صحافی یہ ہیں. چپ کریں آپ, مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ کون صحافی ہیں اور کیسے صحافی ہیں. بند کریں اس بحث کو خدا کے لیے. میں آپ کی عزت کرتا ہوں, بہت آپ سے پیار کرتا ہوں میں, لیکن یہ ہمارے گریبان پکڑ کے ہر وقت نہ کھینچا کریں آپ اپنے لیڈر کی طرح. ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ کون ہے. بات کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر. بس کریں گے, آئندہ آپ بالکل نہیں کہیں گے. ڈار صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ صحافیوں کو گالی نہیں دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ کے منہ میں جو آئے آپ کہہ دیں. لیڈر کو گالی دے گا میں اسے گالی. کون سے لاکھوں لوگ تھے کل بتائیں مجھے بتائیں کون سے لوگ تھے لاکھوں وہاں. مجھے میں نے کوئی لیڈر کو گالی نہیں دی. میرے سے پہلے, آپ سے بہت پہلے سے میرا دوست ہے. کون سی گالی دے رہا ہوں میں جرت نہیں کر سکتا کبھی اس کو گالی دینے کے لیے. عثمان صاحب معاملہ صرف یہ ہے, معاملہ صرف اتنا ہے, یہ اینکر یہ اور یہ فلانے, آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, دیکھیں فورم آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پیمرا جائیں کہ کل لاکھوں لوگ تھے وہاں. نام لے کے بات کریں. میں نے آپ کو چیلنج نہیں کیا. عثمان صاحب نام لے کے بات کریں نا, اگر کسی سے آپ کو اعتراض نہیں ہے. چیلنج کہ آپ جتنا مرضی ہمارے گربان پکڑ لیں. میں نے جواب دیا ہے نا آپ کو. چلیں آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. عثمان صاحب دیکھیں سویپنگ کی سٹیٹمنٹ دیں گے. ایک سلیم بخاری صاحب یہاں پہ صحافی ہیں, ایک میں ایک جونیئر سا صحافی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بات آپ نام لے کے نہیں کر رہے, تو ہم ہی لوگ ہیں آپ کے اس وقت مخاطب, تو ہم نے تو ایسی کبھی گفتگو کی نہیں ہے. تو براہ مہربانی نام لے کے کر دیا کریں جس کے لیے بھی بات کریں. تو آپ کا آ گیا کہ جی اسمبلیاں عمران خان کو گالی دینے کا. سر اگر کسی سے اعتراض ہے بھی تو فورم موجود ہیں, ان پہ کر لیں. آپ نے ٹی وی پہ بھی بات کرتے ہیں, نام لے کے کریں, جس کی بات ہوگی وہ آپ کو جواب دے دے گا. مگر یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جی بیرسٹر صاحب عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی, اور اگر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آج رات ہی یہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے, یہ درخواست کر دی جائے گی وزرائے اعلیٰ کی طرف سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موو جو ہے, اس موو کے بعد آپ ملک کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 64% نشستیں خالی ہو جائیں گی, جنرل الیکشن والا ماحول ہو جائے گا, جنرل الیکشن چند مہینے بعد ہونا ہے, حکومت پہ ایک دباؤ آ تو جائے گا کہ آپ جنرل الیکشن جلدی کروا دیں. پھر
مسعود صاحب ایک تو آپ تھوڑا مجھے پلیز ایکول ٹائم دینا جی دوسرا مسعود صاحب دیکھیں بات سنیں ان کے زور لگانے کے طریقے سے جتنا یہ زور لگا رہے تھے پھیپڑے پھاڑ پھاڑ کے کر رہے تھے لڑائی یہ ون سائیڈڈ ان کو تو آگے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا اتنی لڑائی کب کرتا ہے بندہ اتنا شور کب ڈالتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ میرا منجن بک نہیں رہا جب اس کو پتہ ہو کہ جھوٹ ہے جب وہ ایکسپوز ہو گیا ہو مجھے آج بتائیں کہ اس جلسے کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا مجھے بتائیں کہ صبح تحریک جمع کرانے میں کیا ان کو تھا صبح کیوں نہیں اناؤنس کیا کرتے دیتے استعفے اپنے دیتے کے پی کے اسمبلی سے یہ تمام ان کے ڈرامے ہیں ان کی باتیں ہیں اور میں دوسری آپ کو بات بتاؤں عمران خان انا پرست ان کی جماعت عمران خان اتنی بڑی اس کی ایگو ہے کہ وہ بھی اس چیز سے بھی آگے نہیں ٹلے گا کہ اپنے ملک کو کسی طرح کی بھی انارکی کسی طرح کی بھی گند اپنے سیاسی حریفوں کو خراب کرنے کے لیے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ اتنا زور لگا رہے ہیں اتنی چیخیں مار رہے ہیں آپ اتنا کر رہے ہیں تو آپ کریں یار جو آپ نے کرنا تھا آپ کو کس نے روکا ہے ہم نے روکا ہے یا کسی اور نے روکا ہے کل جو کروڑوں لوگ تھے آپ جو کہہ رہے ہیں تو چڑھتے نا بھائی آپ جاتے کیوں نہیں کس نے آپ کو روکا ہے فیض آباد آپ کے سامنے تھا 2 کلومیٹر دور تھا جاتے آپ کو پنڈی سے بندہ کوئی نہیں نکلا ان کے پاس تو میرا حلقہ ہے مجھے پتا ہے جو حال تھا ان کا تو وہ روڈ 1 کلومیٹر کی روڈ تھی وہ بھی پورے پیچ خالی تھے آتے کروڑوں کے اور میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے پہلے میں بات نہیں کر رہا تھا یہ ان کے بہت سینئر بندے ہیں بہت سینئر موسٹ پرسن ہو از اے ویری کلوز فرینڈ ٹو می اینڈ ٹو مائی فیملی انہوں نے ہمیں بتایا کہ عمران خان کا یہ کارڈ تھا وائلڈ کارڈ تھا استعفے دینے والا یہ اس لیے آگے آیا کیونکہ جب بندہ نہیں تھا he had no other option اور اس کراؤڈ کو آرام سے ڈسپرس کرنے کے لیے اور اپنا مومنٹم کہ ایک دم سے ہم زیرو پہ نہ آ جائیں اور کچھ بکنے کے لیے نہیں تھا تو انہوں نے اناؤنس کیا it was not even discussed with the closest and closest of people سوائے 5-7 لوگ جو دہلی میں تھے اور اس کے بعد ان سے ڈسکس کیا ان کے علاوہ کسی نے بات ہی نہیں کی انہوں نے اپنا منجن بیچنا ہے تو اسی طرح ہی بیچیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے یار آپ مجھے بات بتائیں کہ ان کو کس نے روکا تھا کہ آج مجھے بات بتائیں اگر تو ان کے پاس نمبر ہو تو کے پی پنجاب اسمبلی کا جب سے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے تب سے وہ انہوں نے اس کو کیا نام ہے اجلاس کو برخاست ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا ان کو پتہ ہے کہ وہاں ان کے پاس عدم اعتماد ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے میں ان کے اپنے بندے آپ کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز کچھ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو ادھر ادھر کانٹیکٹ کر رہے ہیں یہ کریں یار ڈیزالو کریں کیوں انتظار کر رہے ہیں اب مجھے پتا ہے رات کے اب 11 بجے تو دینے سے رہے یہ اب پھر کل پھر یہ ڈرامہ نیا لگائیں گے چلیں جی یہ بڑا سیریس معاملہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا اور آج اس پوزیشن میں اگر تحریک انصاف نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے کوئی کارروائی کر رہی ہے تو یہ بڑا ہی خطرناک سیٹ بیک ہوگا عمران خان صاحب کے لیے ان کی پارٹی کے لیے ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں ویلکم بیک عثمان ڈار صاحب آپ پر الزام یہی لگ رہا ہے اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ کل آپ نے 24 گھنٹے گزر گئے اس گلے سڑے سسٹم پر بقول آپ کے آپ نے لعنت بھیج دی تھی اس وقت تک آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں بنے ہوئے ہیں کیا امر مانے ہیں کوئک رسپانس آپ کا دیکھیں عمران خان نے نیک نیتی سے 3.5 سال اس کرپٹ بدبودار نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا ایم کیو ایم اور باپ پارٹی آج ہلاکی جرأت کا مظاہرہ کرے نا جب یہ بیساکھیاں عمران خان کے نیچے سے نکالی گئیں تو ان کا کیا بیانیہ تھا جی پیٹرول 150 روپے لیٹر ہے پاکستانیوں ڈالر جو ہے 178 کا ہو گیا ہے بجلی 20 روپے یونٹ ہے ایکسپورٹس تو خیر بڑھ ہی رہی تھیں تو آج پیٹرول 230 روپے لیٹر ہے وہ کرے نہ کرے آپ کی ہمت 240 کا ہے بجلی کے بل 40 روپے یونٹ ہے تو یہ اب اپنے ووٹ بینک کو کیا جواب دیں گے ایک تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں سر وہ ان کا جواب ان کا ووٹ بینک جانے نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر آپ 24 گھنٹے بعد بھی اس گلے سڑے سسٹم کا حصہ کیوں ہیں بقول آپ کی یہ سسٹم بدبودار سسٹم ہے کیوں ہیں آپ اس کا حصہ کل آپ نے لعنت بھیج دی اس پر حوصلہ رکھیں پہلے سنیں نا مسعود صاحب پہلے تو آپ کہتے تھے اسلام آباد نہ آئے اب اسلام آباد نہیں آیا تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں اگلے چند روز میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا اس کا مشاورتی عمل شروع ہو چکا ہے ہم نے اپنے ایم پی اے سے ملنا ہے منسٹر صاحبان سے بات کر کے سارا کچھ کر کے ہوگا آپ تسلی رکھیں ٹھیک ہے انہیں کہ یہ تیاری کرے یہ جو بڑھ کے لگاتے تھے جی نیچے خود تو توڑتے نہیں ہیں اسمبلیاں تو ہم کیوں توڑ دیں میرا خیال ہے ایک سنجیدہ بات یہ ہے کہ
کہ پاکستان کا واحد معاشی حل اس وقت صاف شفاف نئے انتخابات ہیں، اگلے 5 سال جو بھی ٹھیک آ ہے، جائے۔ ٹھیک، بہترین بقول بہترین۔ اور آپ بخاری نے صاحب اس کہ لانگ عمران مارچ خان میں پبلک جتنی محنت کی ہے strength ہو عثمان چکا ڈار ہے، صاحب، تو اور ہم جس الیکشن طرح آ سے آپ جائیں گے لوگوں نا۔ کو نکال کے لے کر آئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، وہ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے آپ کی پارٹی میں۔ نو ڈاؤٹ آپ کو زیادہ اس وقت تکلیف ہوگی، زیادہ دکھ ہوگا اگر آپ کی پارٹی پیچھے ہٹتی ہے۔ سلیم بخاری صاحب، آخری وقت ہیں، لمحات ہیں، عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ہوگا، مشاورتی عمل جاری ہے اور ہم اس سسٹم میں نہیں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عثمان ڈار صاحب سے بہت دل سے معذرت کرتا ہوں، میری تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی تھی، لیکن وہ گالی اب نہیں کھائی جاتی، بہت کھا لی ہے نا ہم نے، یار گالی کھاتے ہیں تو الجھن ہوتی ہے، تو ذرا تھوڑا سا گالی دینے سے ہمیں اعتراض کریں آپ تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ بھاری صاحب میں نے آپ دوسری کو بات کوئی یہ ہے کہ گالی نہیں دیکھیے، دی، مجھے لگ رہا ہے آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، میں نے کوئی آپ کو گالی نہیں دی۔ نہیں اوورآل جب آپ بغیر اگر آپ کو لگا کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے تو پہلے تو میں نے کوئی نہیں دی، اس کے باوجود آپ سینئر ہیں، میں آپ سے اس بات پہ ٹھیک نہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پیار کم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، جو بات سمجھنے کی، پہلی بات تو یہ کہ ڈار صاحب آپ ایک بات میری مان لیں، آپ کی پارٹی میں جو سرکل اس وقت عمران خان صاحب کے ارد گرد ہے اس میں سارے عثمان ڈار نہیں ہیں۔ آپ جتنی جلدی یہ بات مان لیں گے آپ کو صورتحال سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بات آپ مانیں گے نہیں، مجھے معلوم ہے یہ، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو ہر سطح کے اوپر عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور جو دوسروں کو کالیں کر کے اگلے آنے والے وقت کے لیے اپنی گنجائشیں بنا رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ تکلیف سے کہہ رہے ہیں ہم، مجھے یہ خوشی نہیں ہے کہتے ہوئے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور یہ آپ اگر کچھ سمجھ آ جائے گی آپ کو بات، تو ہماری بات آپ کو بری لگنی بند ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت از دا مین ہو از کالنگ دا شاٹس، کوئی اس کے اوپر انکار کر نہیں سکتا، ٹھیک، لیکن اگر آپ ہر دفعہ رانگ شاٹ کھیلیں بخاری گے صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، معذرت، معذرت ہمیں گفتگو کو یہاں روکنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان ڈار صاحب، آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بس ہماری یہی دعا رہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔